Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. اب سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل نماز تہجد کا طریقہ بتاؤں گا، یعنی ابھی آپ کو میں نماز تہجد پڑھ کے دکھاؤں گا کہ اس طرح نماز تہجد ادا کی جاتی ہے۔ کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں تو آسانی کے ساتھ نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نیت کرے، خالص نیت کر کے سوئے کہ صبح میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اٹھ سکتا ہے اور نماز تہجد آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے دوستوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے کہ اس میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے اور اس کی رکعتیں کتنی بار پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور ایک سوال بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے یا سوئے بغیر بھی نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ یہ مکمل تفصیل ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اور ساتھ آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، ابھی آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا۔ اس سے آسان اور کیا ہوگا کہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں کہ آپ نے نماز تہجد کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو چلیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اتنا عرض کرتا چلوں، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، ان 5 نمازوں پر میری الگ الگ سے ویڈیوز موجود ہیں میرے اسی چینل پر۔ آپ چینل کا وزٹ کریں، آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی۔ فجر کی نماز کی ویڈیو بھی پریکٹیکل، یعنی میں نے پڑھ کے دکھایا کہ فجر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء۔ تو آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا، اور کم از کم جو آپ کی 5 نمازیں ہیں فرض، یہ تو آپ کی درست ہو جائیں گی۔ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ خود پھر کامنٹ میں بتائیں گے کہ ہماری بہت غلطیاں دور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے شرعی مسائل ہمارے اس چینل پر موجود ہیں، آپ چینل کا وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور اس سے دینی معلومات حاصل ہوں گی، فقہی مسائل کا آپ کو علم جاننے کا وہ بہترین موقع ہے۔ آپ اس چینل کا ضرور وزٹ کیجیے۔ چلیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو نماز تہجد کی نیت بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنا، الفاظ کا دہرانا یا کہنا، یہ مستحب عمل ہے۔ کہہ لیں گے ٹھیک ہے، نہ بھی کہیں گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے اگر دل میں ارادہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو دل کا ارادہ نیت ہی کہلاتا ہے، پختہ ارادہ دل میں ہونا یہی نیت ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ پھر آگے کیا کچھ پڑھنا ہے، اس میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے اور دیگر جو اس کے مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کے نماز تہجد کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی بھی سوال آپ کا باقی نہیں رہے گا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نماز تہجد کے حوالے سے ہوا یا دیگر کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سوالات کی جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو نیت آپ نے سماعت فرما لی، اب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی تعوذ اور تسمیہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ہم نے ثنا شروع کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے بسم اللہ پڑھ کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔
یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ سورت ملائی، ٹھیک ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ابھی سورہ نصر پڑھی ہے، تو آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں ایک بار بھی اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے گا ایک رکعت میں تو اس کی بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی 2 بار 4 بار 8 بار یا 12 بار پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر جس نے ایک مرتبہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جس نے 12 مرتبہ پڑھی یا 8 مرتبہ پڑھی اسی کی نماز تہجد ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جس نے ایک بار پڑھی اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، اور جس نے ایک سے زائد مرتبہ پڑھی اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ اخلاص ہی پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی اور سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو یہ رکعت مکمل کر کے پھر اس کے دیگر مسائل بھی بتانے لگا ہوں، آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب سورت ملا لی اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو یاد رکھیں یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے افضل صیغہ ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب دوسری رکعت ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر کس طرح اس نماز کو مکمل کرنا ہے اور دیگر جو اس کے مسائل ہیں کہ رکعتیں کتنی ادا کرنی ہیں، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ دیکھیں پہلی رکعت میں نے سورۃ النصر پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تو آپ بھی اسی طرح کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ترتیب کا ضرور خیال رکھیں، یعنی پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت کوئی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی جو میں نے سورۃ النصر پڑھی تو اس سے آگے والی جو صورتیں ہیں اس میں سورہ اخلاص آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تبت یدا ابی لہب یہ بھی آتی ہے، سورہ فلق، سورۃ الناس بھی آتی ہے، تو آپ ان صورتوں میں سے کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں آپ نے اس سے آگے والی کوئی صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، دوسرا نیت بھی آپ نے سماعت فرما لی، تیسرا اس کی رکعتیں کتنی ہیں تو یاد رکھیں آپ اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 6 8 اور 10 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جتنا وقت ہو آپ کے لیے، آسانی ہو، آپ آسانی سے جتنی رکعتیں ادا کر سکیں، یعنی 12 تک سنت سے ثابت ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے اس کا جو ہے وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اور اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں اس کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض ادا کر لیتے ہیں،
تو وقت تو اس کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا وقت ختم ہوتا ہے وہ جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے وہ نماز تہجد ادا کرنی ہے، یعنی فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے گا تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور جو افضل اس کا وقت ہے وہ ہے رات کا پچھلا پہر۔ یوں سمجھ لے کہ رات کو سردیوں میں 3 بجے 3:30 بجے آپ اٹھے نا، تو یہ بڑا جو پرفیکٹ وقت ہے نماز تہجد کے لیے، آپ اس وقت ادا کریں گے تو یہ افضل وقت ہے۔ باقی آپ فجر کی جو نماز کا ٹائم ہے اس کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 20 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جن کی رات کی جاب ہوتی ہے، ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے، ان کو سونے کا موقع نہیں ملتا، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نماز تہجد بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کے لیے سونے کا موقع میسر آتا ہے تو وہ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2-3 گھنٹے آرام کر کے جو ہے وہ اٹھ کے اس کے بعد نماز تہجد ادا کریں، تو یہی جو ہے وہ افضل طریقہ ہے نماز تہجد ادا کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے، جب ہم نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملا لی، اس کے بعد کس طرح اس نماز کو مکمل کرنا ہے، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سمجھیے۔ سورت ہم نے ملا لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھیں گے تو تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر لیں گے۔ اس طرح آپ 2 کر کے 12 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔